چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ کیف حالکم؟ الحمد لله رب العالمین على كل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کے جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن اے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ جی ہاں، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ يا ذا الجلال والإكرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 تین آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، کلا اذا بلغت التراقی، كلا إذا بلغت التراقي، کلا اذا، كلا إذا، گڈ، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اس لیے مد منفصل کھینچنا ہے۔ کلا اذا كلا إذا بلغت التراقی، بلغت التراقي، بلغت التراقی، بلغت التراقي، کلا اذا بلغت التراقی۔ كلا إذا بلغت التراقي۔ گڈ، آئیے اب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے قواعد بھی سمجھیں گے، کچھ مخارج بھی سمجھیں گے۔
تو پیارے بچوں اور مدنی چل کے ناظرین، پہلا حرف کاف، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلقہ سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج، کس کا مخرج ہے؟ کاف کا۔ اچھا کاف کو ہم نے لام سے ملانا ہے، کلا، کاف پر زبر حرکت ہے، نہیں کھینچنا، لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں۔ کوئی بھی مشدد حرف آ جائے اسے ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے والے متحرک حرف سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، یاد رکھنا ہے ہم نے۔ اب لام الف زبر لا بھی ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے۔ اچھا دیکھیے حرف مدہ کی با حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں ہو جائے گی مد منفصل۔ کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل۔ مد منفصل، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ اچھا اذا، حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے، ذال زبر ذا، ذال الف زبر ذا۔ اچھا ذال کا مخرج کیا ہے؟ ذال کا مخرج زبان کا سرا جب اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کناروں کہیں سے بھی لگا سکتے ہیں تو ادا ہوگا ذال۔ کیا ادا ہوگا؟ ذال، ٹھیک ہے۔ اچھا ذال کی ادائیگی جو ہے 3 حرف یہاں سے ادا ہوتے ہیں، سا ذال ضو، سا ذال ضو، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ذال الف زبر ذا بھی، الف مدہ ایک الف کھینچنا بھی ہے، با پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، غین پر زبر ہے، تا کے نیچے زیر ہے، یہ تمام کے تمام، پھر تا پر زبر ہے، یہاں تک یہ سب حرکات ہیں۔ کیا ہیں؟ حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ آپ نے یاد رکھنا کھینچنا نہیں ہوتا، اب با کو بھی نہیں کھینچیں گے، لام کو بھی نہیں کھینچیں گے، غین کو بھی نہیں کھینچیں گے، تا کو بھی نہیں کھینچیں گے، پھر دوسرے تا کو بھی نہیں کھینچیں گے، مگر را الف زبر را کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ آ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، لام ادا ہوتا ہے زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسور ہے، اور غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے۔ کہاں سے غین ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا تا کا مخرج بتا دیتے ہیں، تا ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے۔ جب سا ذال ضو آئیں گے تو اوپر کے دانتوں کے کنارے، اور تا دال تو آئیں گے تو زبان کا سرا دونوں میں یوز ہوتا ہے، پھر اس میں ہو جائے گی زبان کا سرا تا دال تو میں اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سا ذال ضو ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں، تا دال تو ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نطعیہ۔ گڈ، تا دال تو کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ تا کو دوسرے تا سے ملانا ہے، یہ الف لام جو خالی ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے والے تا کو ڈائریکٹ دوسرے تا سے ملائیں گے کیونکہ تا پر تشدید ہے۔ اب تا مشدد ہے، ذرا رک کر بھی ادا کریں گے، تا پر زبر ہے، حرکت نہیں کھینچیں گے، مگر را الف زبر را، یہ را پر ہو جائے گا کیونکہ را پر زبر آ گیا ہے۔ جس را پر زبر اور پیش ہو وہ پر پڑھا جاتا ہے، جس کے نیچے زیر و باریک ہوتا ہے۔ را الف زبر را، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے قاف کی، تو یہ حرکت کو ہم نے نہیں کھینچنا۔ اچھا قاف کا مخرج کیا ہے؟ پہلے تھا کاف، اب ہے قاف۔ قاف کا مخرج زبان کی جڑ تعلقہ نرم حصہ، زبان کی جڑ تعلقہ نرم حصہ۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلقہ سخت حصہ، ٹھیک ہے۔ قاف یا زیر قی، وقف کریں گے تو یا مدہ بن جائے گا، ویسے یا پر زبر ہے پر وقف کرنے میں یا ساکن ہو جائے گی اور آواز آئے گی بلغت التراقی۔ بلغت التراقی۔ گڈ، پورا پڑھیں گے، پوری آیت کو پڑھیں گے ایک مرتبہ مل کر ایک آواز سے، کلا اذا بلغت التراقی۔ کلا اذا بلغت التراقی۔ گڈ، وقیل وقیل وقیل، وقیل قاف کو پورا رکھیں گے، وقیل وقیل من راق۔ اچھا اب یہ اپنے سمجھنا ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے بیچ میں سکتہ، سکتے کی معنی ہے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنا۔ اب آواز رک جائے گی پر سانس نہیں لینا، سانس کو توڑنا نہیں ہے، سانس ہمارا جاری رہتا ہے۔ کیسے؟ من راق، من راق، یہ تھوڑی دیر کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے کہہ لیں، من راق۔ من راق، گڈ، وقیل من راق۔ وقیل من راق۔ ٹھیک ہے، اب ہماری روایت حفظ کی روح سے پورے قرآن پاک میں 4 سکتے ہیں۔ کتنے سکتے ہیں؟ 4۔ جی ہاں، یہ 4 سکتے آتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک یہ سورہ قیامہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سورہ مطففین میں ہے، ایک سورہ کہف میں ہے، اور ایک سورہ یاسین میں ہے۔ یہ 4 سکتے ہیں، آپ کو یاد رکھنے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس سکتے کو بھی اچھے انداز سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر دوبارہ۔ وقیل من راق۔ وقیل من راق۔ گڈ، تو آئیے اب قواعد بھی سمجھتے ہیں۔ واؤ ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے، واؤ پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ قاف یا زیر قی،
یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ، تعلقہ نرم حصہ، لام پر زبر ہے، حرکت ہے، لام کا مخرج بتایا تھا، زبان کا کنارہ ضاحک سے سنایہ تک کے مسور ہے، اور حرکت ہے اس لیے کھینچنا نہیں ہے، من، میم نون زبر من۔ اب دیکھا جائے نا ویسے ہم جو قاعدہ کلیہ ہم یوز کرتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد را اور لام آتا ہے تو کیا ہوتا ہے قاعدہ؟ ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، مگر سکتے کی وجہ سے اب ادغام بلا غنہ نہیں ہوگا، سکتہ ہوگا۔ اچھا دوسری روایتوں میں ہوتا ہے یہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری روایت میں یہاں پر سکتہ ہوگا، اور سکتے کی وجہ سے یہاں ادغام بلا غنہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ قراتیں ہیں، روایتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں۔ جب بندہ سیکھتا ہے، تھوڑا سیکھا، آج اتنا سیکھا، کل اتنا سیکھیں گے، اور زیادہ سیکھیں گے، اور زیادہ سیکھیں گے، ایک وقت آئے گا تمام چیزیں سیکھ جائیں گے، اگر سیکھنے والا ہوگا تو سیکھنے والے بنے، کیسے ہیں؟ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوشش نہیں کریں گے تو آپ پھر نہیں پا پائیں گے۔ تو آپ نے سیکھنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ پانا ہے تو کوشش کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب آگے بھی بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے سکتہ ہوگا، اس وجہ سے جو ہے سکتے کی وجہ سے من، یہاں ادغام نہیں کریں گے، ادغام بلا غنہ بھی نہیں ہوگا، نون کو ظاہر کرتے ہوئے را کو الگ کر رکھیں گے، من راق، من راق۔ گڈ۔ اب نون ساکن کو کلیئر کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے، اور پھر را الف زبر را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے، قاف کے نیچے زیر آ گئی، دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین بھی وقف میں ساکن ہو جاتی ہے، تو وقف کر دیں، قاف حرف قلقلہ میں سے قلقلہ ہو جائے گا، تو آواز آئے گی من راق، من راق، وقیل من راق، وقیل من راق۔ گڈ۔ اچھا ملائیں گے نا، اب دیکھیں یہاں ملانے کی صورت میں آگے قاعدہ ہے، لا لکھا ہوا ہے آیت کے اوپر اور آگے واو ہے، تو ملانے میں ہو جائے گا ادغام مال غنہ کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ۔ گڈ۔ آگے پڑھتے ہیں، وَظَنَّ وظن أَنَّهُ الْفِرَاقُ، أنه الفراق، وَظَنَّ وظن أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ أنه الفراق۔ آئیے اب اس کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو پر زبر ہے، ضا پر زبر ہے، نون پر زبر ہے، حرکات، حمزہ پر زبر ہے، نون پر زبر ہے، ہا پر پیش ہے، حرکات، پھر فا کے نیچے زیر ہے، حرکات، یہاں تک جو یہ حرکات ہیں نہیں کھینچیں گے، کسی حرف کو نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ ہاں نون مشدد غنہ ہوگا، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، پھر نون مشدد آ رہا ہے ایک الف کا غنہ ہوگا، یہ الگ ہے قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں، واو کی ادا کی ہونٹوں کی گولائی سے، پھر ضا ادا ہوتا ہے، جہاں سے ثا ادا ہوتا ہے، جہاں سے ذال ادا ہوتا ہے وہیں سے ضا ادا ہوتا ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی کناروں سے، ٹھیک ہے۔ یہ ضا حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حرف مطبقہ میں سے بھی، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نون مشدد ایک الف کا غنہ ہوگا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور حمزہ کو کلیئر بھی کریں گے، خوب تحقیق سے اچھے انداز سے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بعض بچے ہوتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ نہیں، أَنَّهُ وَظَنَّ أَنَّهُ وظن أنه یہ تحقیق سے پڑھا جاتا ہے جھٹکے کے ساتھ، مگر اس کا جھٹکا یہاں حرکت میں خفیف ہوتا ہے، جب یہ ساکن ہوتا ہے تو جھٹکا زیادہ محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں نون مشدد ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے، حرکت ہے، نون پر نہیں کھینچیں گے، ہا کی پیش کو لام سے ملا دیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، فا کے نیچے زیر ہے، فا کا مگر اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ فا۔ را الف زبر را، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے اور را پر کریں گے، قاف کو ساکن کر دیں گے وقت میں اور قلقلہ ہوگا، آواز آئے گی لوٹ کر۔ حرف قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کی، آواز لوٹ کر آتی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وظن أنه الفراق، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ وظن أنه الفراق۔ ماشاءاللہ۔ آئیے اب ان آیتوں کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، كلا إذا بلغت التراقي، وَقِيلَ مَنْ رَاقُ، وقيل من راق، گڈ، وَقِيلَ مَنْ رَاقُ، وقيل من راق،
وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق. اب یہ دونوں آیتیں ملا کے پڑھیں گے. وقیل من راق وظن أنه الفراق. وقيل من راق وظن أنه الفراق. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 29. آج ہم نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 26 تا 28 3 آیتیں پڑھی ہیں. آپ نے امید ہے اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی. آئیے اب ان آیات کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وقيل من راق وظن أنه الفراق. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے کہ انہوں نے کس انداز سے سمجھا، سیکھا. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ان کے درمیان ایک دلچسپ مقابلہ بھی ہوتا ہے اور قواعد و مخارج مقابلہ. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے سے ہے. ٹیم اے والے ہو جائیں تیار. کلا میں کاف کا مخرج ہے کیا؟ کلا. جی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. سید عفان نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. کلا میں کلا کی مد کون سی ہے؟ کلا. جی بات بھائی کو مائک دیجیے گا. بلکہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، ادھر دے مائک. جی نام بتائیے پیارے بچے. سید حسنین قادری. سید حسنین قادری. جی سید حسنین قادری کون سی مد ہے؟ مد منفصل. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. جی. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 2 2.5 4 یا 5 الف کھینچ کے پڑھیں. 2 2.5 4 یا 5 الف نہیں کہیں گے. 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات. 4 یا 5 حرکات. 2 2.5 الف 2 2.5 الف 4 یا یعنی 4 یا 5 حرکات. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی سید کیا نام بتایا تھا؟ سید حسنین قادری. سید حسین قادری نے ماشاءاللہ جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. کلا اذا میں ذال کا مخرج ہے کیا؟ کوئی نہیں بتا پائیں گے، اس لیے آسان پوچھے. با کا مخرج کیا ہے؟ با. دیکھیں با 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 کتنا ایزی ہے. لا با. سوچیں. جی مائک دیجیے گا. آگے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی با دونوں ہونٹوں کی خشک سے زیادہ ہوتا ہے. سوچ لیں. سوچ لیا. جی آپ بتانا چاہ رہے ہیں. سید عفان کو دیجیے گا مائک. دونوں اونٹوں کے تر حصے سے. دونوں اونٹوں کے تر حصے سے. پیارے بچے غلطی ہو رہی تھی مگر آپ سید عفان نے آپ کی ٹیم کا جواب درست کروا دیا ہے اور 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. کلا اذا بلغت التراقی. قاف کا مخرج کیا ہے؟ قاف. جی محمد عدی حسین کو مائک دیجیے گا. جی محمد عدی حسین کیا کہتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی محمد عدی حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ. سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. پکا؟ جی. اللہ. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ محمد عدی حسین نے کہا اور جواب بالکل درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ہیں. 20 پوائنٹ دونوں ٹیموں کے 20 پوائنٹس. مقابلہ برابر ہے. آخری سوال. وقیل من میں کون سا قاعدہ ہے؟ پھر سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا. کوئی اور نہیں بتا رہے؟
کوئی اور بتا دے نا، کوئی اور تو بتا دے، سوچے من میں، ابھی تو بتائے تو دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے۔ اللہ جی مائک دیجیے گا، آپ بتانا چاہ رہے ہیں، بتائیے۔ ہاں کیا نام ہے؟ احسن۔ احسن، پیارے بچے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سکتے کا قید ہے، سکتہ، سکتے کی معنی کیا ہے؟ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ آواز روک کر سانس جاری رکھتے ہوئے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ احسن بھائی نے اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 30 مائک میں بتائیں۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے اور ٹیم بی کے 20۔ آخری سوال، دیکھتے ہیں جواب دیتے یا نہیں، مشکل ہو یا ایزی؟ مشکل کر لیں تھوڑا، چلے بتا دیں ضا کا مخرج ہے کیا؟ ایزی، ضا کا مخرج۔ ماشاءاللہ، عباد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، عباد بھائی کو مائک دیجیے گا۔ جی عباد بھائی، محمد عباد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے سے، سوچ لیجئے۔ سوچ لیا، سوچ لیا، پکا؟ سوچ لیا۔ اور جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، اور عباد بھائی نے جواب درست دے کے مقابلہ برابر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد علیان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، کلا اذا بلغت التراقی، كلا إذا بلغت التراقي، وقیل من راق، وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، دوبارہ پڑھیں گے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق۔ سانس نہیں لینا، اگر آپ سانس لے لیں گے تو پھر تو یہاں سکتہ کرنا ہے، آپ نے سانس لیے بغیر آواز کو روک کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وقیل من راق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، کلا اذا بلغت التراقی، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وقيل من راق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، وقيل من راق،
دونوں غنّے آپ نے پورے کرے ہیں، من راقیوں و ظن، یہ پورے کرنے، ٹھیک ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقيل من راق وظن أنه الفراق. 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 كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقيل من راق وظن أنه الفراق. 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 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد علیان بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. اللہ پاک ہم سب کو بھی تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن.